اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ الحدید کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 30 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ الحدید میں تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے خدا کے اوصاف کی تفسیر بیان ہوئی ہے، خدا کے علم کی وسعت اور عمومیت بیان ہوئی ہے، ایمان کے ساتھ خیرات کا ذکر بیان ہوا ہے، فتح مکہ سے پہلے جان اور مال قربان کرنے والوں کا درجہ جو سب سے زیادہ بلند ہے صحابہ کا، اس کو بیان کیا گیا ہے، روز قیامت اہل بہشت کے نور کا آگے چلنا اس کو بیان کیا گیا ہے، منافقین کی بے بسی اور محتاجی بروز محشر جو ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے، مسلمان زمانہ کی روش سے بد دل نہ ہوں، انشاءاللہ پروردگار عالم انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دنیاوی زندگی کی بے حقیقی اور بے بسی، زمانہ کی ہر بات لوح محفوظ میں محفوظ ہوتی ہے، حالات کے انقلاب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمام انبیاء کے ساتھ میزان اور لوحے کا اترنا، عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں کی نیک دلی مگر اس میں رہبانیت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ الحدید کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ بروز محشر اسے مومنوں میں شمار کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ الحدید کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے اسی دنیا میں امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرمائے گا اور وہ بروز محشر سرکار دو عالم کا ہمسایہ بن کے رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی فریضہ نمازوں میں الحمدوں کے بعد سورہ الحدید کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال میں کوئی برائی نہیں دیکھے گا اور بدن میں بھی کوئی کمزوری محسوس نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ اسی سورہ مبارکہ حدید میں جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں چند آیات نازل ہوئیں تو اس میں ایک روایت میرے سامنے گزری ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ، اصحاب کا ایک جمع غفیر تھا، سرکار نے فرمایا یا علی، آج میرا دل چاہتا کہ آپ ذرا سورج سے باتیں کر کے دکھائیں۔ مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مولا اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کا حکم ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام باہر آئے تو پورے صحابہ بھی باہر آئے، دیکھیں کہ آج علی کیسے سورج سے گفتگو کرتا ہے۔ میرے مولا علی آئے، سورج پتہ نہیں نصف النہار پہ تھا، علی نے سلام کی، السلام علیکہ یا خلق اللہ، اے اللہ کی مخلوق، میرا آپ پہ سلام ہو۔ تو واپس اسی سورج سے جواب آیا کہ وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ینجی محبی ہے ویوسخ مبغضی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جواب آیا کہ اے علی، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، آپ پہ میرا سلام ہو، اور فرمایا اے وہ ذات کہ جو اپنے محبوں کو نجات عطا کرے گی اور اپنے مبغضین کو، اپنے بغض رکھنے والوں کو پکڑ لے گی۔ تو یہاں جب میرے مولا علیہ السلام نے سلام کیا اور جواب آیا تو لوگ دوڑتے ہوئے رسول کریم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ، عجیب ایک آواز آئی سورج سے کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ اول و آخر خدا ہے، ظاہر و باطن خدا ہے۔ تو نبی نے فرمایا نہیں، اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ سورج یہ بتا رہا ہے کہ اے وہ علی کہ جو سب سے پہلے مسلمانوں میں جس نے ایمان کا اظہار کیا ہے، وہ علی تو ہی اول ہے، جو آخری زندگی کے آخری دم تک پاک پیغمبر کی محبت پہ قائم رہے گا، یا علی وہ تو آخر ہے۔ یا ظاہر، فرمایا اے علی، اللہ کے حکم سے تو نے مصطفیٰ کی جو نصرت و مدد کی ہے وہ ظاہر ہو کے کی ہے۔ یا باطن، اے علی، تو نے سابقہ انبیاء کی جو نصرت کی ہے، مدد کی ہے، وہ باطن میں رہ کے کی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہاں پہ میرے مولا علی علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہی قربان جائیں، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، کسی بھی عمل میں، کسی بھی صورت میں کوشش کرتا ہوں میں کہ کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے مولا علی علیہ السلام کی ولا کا، ولایت کا، محبت کا بیان کیا جائے، فضیلت کا بیان کیا جائے۔ تو اس میں سرکار نے فرمایا یا علی، اے علی، خدا بند متعال تیرے شیعوں کو اور تیرے محبوں کو 7 چیزیں جو عطا فرمائی ہیں وہ کسی کے ماننے والوں کے پیروکاروں کو عطا نہیں کی ہیں۔ سب کچھ جاننے والے علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا علی، موت کے وقت نرمی،
یہ صرف تیرے محبوں کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ یا علی جو تیرا دشمن ہے اس کے موت کے وقت نرمی نہیں ہوتی، ملائکہ اس سے سختی کرتے ہیں۔ نمبر دوم، وحشت کے وقت انس، جب وحشت ہوگی، تنہائی ہوگی، یا علی وہاں نیک اعمال، تیری ولایت، تیری ولا ان کے لیے مونس بن جائے گی جو کہ کسی پیروکاروں کو نہیں ملی ہے۔ ظلمت کے وقت روشنی، جب قبر میں اندھیرا ہوگا، یا علی تیری ولا کا نور چمکے گا۔ یا علی گھبراہٹ کے وقت اطمینان، جب وہاں تنہائی کے عالم میں انسان گھبرا جائے گا تو یا علی تیری ولایت، تیری ولا انہیں گھبراہٹ سے نکال دے گی، اطمینان دلائے گی۔ میزان کے وقت کامیابی، فرمایا یا علی جب اعمال نامے تولے جائیں گے وہاں تیری ولا ان کے اعمال کو وزنی کر دے گی۔ اور میزان علی، میزان بھی میرے مولا علی علیہ السلام کا نام ہے، مولا علی علیہ السلام کو میزان بھی کہا گیا ہے۔ یا علی پل صراط سے جواز، لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، فرماتے ہیں یا علی پل صراط سے کوئی نہ گزر سکے گا مگر وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں تیرا لکھا ہوا پروانہ ہوگا، ٹکٹ ہوگا۔ پھر فرمایا باقی لوگوں سے پہلے جنت میں داخلہ، یا علی یہ تیرے محبوں کا خاصہ ہے کہ باقی امتیں وہاں رل رہی ہوں گی، پریشان ہوں گی، غمگین ہوں گی، مگر تیرے چاہنے والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ یا علی تیرے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور آپ ان کے بابا ہیں۔ تو جنت ملکیت اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے، لیکن اس اللہ نے آپ اہل بیت اطہار کو مالک بنا دیا ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اب ہم جب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ذوالفقار، جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ تلوار تھی ذوالفقار، وہ ذوالفقار بھی اسی جہاں جنگ احد کے موقع کے اوپر یہ تلوار جو نازل ہوئی ہے تو اس کا تذکرہ بھی اسی الحدیث سے بیان ہوا ہے، اور اس میں ایک واضح طور پہ آیت ہے کہ انزلنا الحدیدہ، حبیب ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، فی باس شدید، اس میں بہت ہی خوف و ہراس ہے، منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، فرمایا خدا جاننا چاہتا ہے کون ہے کہ جو رسولوں کی اور اللہ کی مدد کرتا ہے غیب میں رہ کے۔ یہاں تفسیر مجمع البیان میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کا میدان تھا، فرمایا جنگ احد کا میدان انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ مناظر چل رہے تھے، یہ اچانک ایک درہ خالی ہو گیا، دشمن جا رہا تھا، مال غنیمت کو دیکھ کے وہ درے سے مسلمانوں کے قافلے کو لوگ نیچے اترنا شروع ہوئے۔ جب کفار نے دیکھا درہ خالی ہے تو انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے حملہ کر دیا ہے تو سرکار علی علیہ السلام پاک پیغمبر کے قریب ہے۔ یہاں ایک دو آوازیں بلند ہوئیں، پہلی آواز تھی شیطان کی کہ قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، لیکن دوسری آواز نمائندہ رحمان کی تھی۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے جناب پاک پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ بلند کیا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے، ایک کافر کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا جو آواز آ رہی تھی کہ مجھے احد کا پہاڑ نیچا دکھائی دیا، علی کا ہاتھ اونچا دکھائی دیا، تو ایک ہی آواز تھی ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ، آئے دنیا والو آج صاحب معراج۔ میں یہی جملہ ایسے ہی کہتا چلوں کہ مجھ علی کے ہاتھوں پہ معراج کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تلوار چلائی تھی، تلوار جب ذوالفقار آئی تھی تو ذوالفقار اللہ نے میرے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی۔ ذوالفقار منافقت کا خاتمہ تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب ذوالفقار چلتی تھی تو منافق مر جاتے تھے، اور بعض دفعہ اس تلوار کے بہت بڑے فضائل علماء نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ اس کے علم غیب پہ بات کی جائے تو انسان کی عقلیں حیرت میں ڈوب جاتی ہیں کہ یہ ذوالفقار اتنا علم غیب رکھتی تھی کہ درمیان میں سر بچاتی تھی، کچھ سر قلم کرتی تھی۔ کسی نے مولا سے پوچھا یا علی آپ کی تلوار عجیب سے سر قلم کرتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میری تلوار قیامت تک اس کی نسل میں آنے والے شیعہ کو دیکھتی ہے کہ جس کی پشت میں سے 17ویں پشت پہ میرا شیعہ آنے والا ہے، یہ ذوالفقار اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک شعر عربی کا جسے میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا عقیدتاً محبتاً اہل بیت کی محبت میں، کہ جب تلوار علی کے ہاتھوں پہ آئی تو فرماتے ہیں پاک پیغمبر کے جانشین نے تلوار چلائی، دشمن کو تہس و نحس کیا، ان کے سر گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ اس وقت جبرائیل نے وہاں آسمان پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی ذوالفقار کا تذکرہ بھی سورہ حدید میں، بلکہ سورہ حدید ہی ذوالفقار ہی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ یہاں آخر میں بیان ہوا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے،
عیسائیوں میں یہ تھا کہ بالکل دنیا کے کام کاج چھوڑ دینے ہیں، راہب بن جانا ہے، اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے۔ اسلام میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں روحانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا اور دین کو بیلنس کر کے چلیں تاکہ مخلوق خدا، خانوادہ کا، بچوں کا، بیوی کا خیال رکھیں اور پھر اللہ کی عبادت بھی بجا لائیں۔ تو یہاں روحانیت کو شدید اس کی مذمت سے روکا گیا ہے۔ عملیات کی جانب آتے ہیں، 4 نقطے بیان کرنا ضروری ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو شخص سورہ الحدید کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جنت میں اس پر نعمات کا نزول ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ انتہائی اہم ترین چیز ہے سامعین، لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہیں سے ہمارا قیدی رہا ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر قیدی قید میں رہتے ہوئے مسلسل سورہ الحدید کی تلاوت کرے جلد اسے خداوند متعال رہائی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی سورہ الحدید کو یا الحدید کے نقش کو لے کر اپنے پاس رکھے، جنگ کرنے جائے گا، کسی جنگ میں، جنگ کے محاذ میں جا رہا ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، آرمی میں ہے یا اسلامی معاملات میں ہے، جنگ کرنے جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ نقش اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی ضرب نہیں پڑ سکتی، یعنی کوئی تلوار کا وار نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے گلے میں سورہ الحدید کے تعویذ کو یا سورہ الحدید کو لکھ کر اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ تو مومنین، میں آخر میں یہ ہمیشہ یہ عرض کرتا چلا جاتا ہوں کہ آپ باقی معاملات کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آئیں، اور قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔